الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ ہم نے ایک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے ہوئے ہیں جن پہ ہمیں نفع و نقصان کی بنیاد پہ منافع ملتا ہے، کیا یہ منافع ہمارے لیے حلال ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے جو رکھے جاتے ہیں وہ اگر کاروبار کے لیے ہیں، جیسا کہ بینک ظاہر کرتے ہیں، تو کاروبار میں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بینک کاروبار کون سا کر رہا ہے۔ اگر وہ آپ کا پیسہ کسی ایسے کاروبار میں لگا رہا ہے جو شرعی طور پہ جائز نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بینک آپ کا دیا ہوا پیسہ لوگوں کو قرض کے طور پہ دیتا ہے اور اس پہ فائدہ لیتا ہے تو وہ سود ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کا یہ کاروبار بینک کے ساتھ کرنا غلط ہوگا۔ ایسے ہی اگر بینک آپ کا پیسہ سینما گھر بنانے پہ لگا رہا ہے تو پھر بھی آپ کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بینک آپ کے پیسے سے شراب کا کاروبار کر رہا ہے تب بھی یہ کام غلط ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ بینک آپ کے پیسے سے کون سا کاروبار کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر یہ کاروبار ہے جیسا کہ بینک ظاہر کرتے ہیں تو کاروبار میں آپ سرمایہ دینے والے کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کا سرمایہ محفوظ رہے گا، کیونکہ کاروبار میں کبھی سرمایہ ڈوب بھی جایا کرتا ہے، کبھی نقصان ہوا کرتا ہے۔ اگر بینک آپ کو اس بات کی گارنٹی دے کہ جو 1,00,000 روپیہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھا ہے وہ محفوظ رہے گا، اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، البتہ اس کے علاوہ کبھی آپ کو فائدہ ملے گا کبھی نہیں ملے گا، تو یہ معاملہ جو ہے یہ غلط ہے اور یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کاروبار نہیں ہے۔ یہ در حقیقت آپ نے بینک کو 1,00,000 روپیہ قرضہ دیا ہے جس کے محفوظ ہونے کی وہ گارنٹی دے رہا ہے، اور اس پہ پھر وہ آپ کو سود دے رہا ہے، اور سود اسلام میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر بینک یہ کہے کہ آپ 1,00,000 روپیہ بینک میں جمع کروائیں اور آپ کو ہر مہینے 10,000 روپیہ ملے گا، آپ کو ہر مہینے 5,000 روپیہ ملے گا، یہ منافع جو ہے شروع سے بتا دیا جائے، طے کر دیا جائے، تو پھر یہ کاروبار نہیں ہے، کیونکہ کاروبار میں کبھی نقصان ہوتا ہے کبھی فائدہ ہوتا ہے، اور فائدہ بھی محدود نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ جو فائدہ کاروبار سے ملے گا اس میں اتنا حصہ اس کا ہوگا جو سرمایہ دے رہا ہے، جو پیسے جمع کرا رہا ہے، اور اتنا حصہ اس کا ہوگا جو محنت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ 50% حصہ منافع میں سے اس کا ہوگا جس نے پیسے دیے ہیں، اور 50% حصہ اس کا ہوگا جو کاروبار کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب شروع سے طے کر دیا جائے کہ جس نے سرمایہ دیا ہے اسے ہر مہینے 10,000 روپیہ ملے گا، تو پھر یہ کاروبار نہیں ہے بلکہ یہ سود ہے۔ تو اس لیے بینکوں کے ساتھ سیونگ اکاؤنٹ کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے عام طور پہ یہ سود ہوتا ہے، اس سے بچا جائے، اس سے دور رہا جائے، اور ہم سب جانتے ہیں سود بہت بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے سود لینے والے پہ، سود دینے والے پہ، سودی معاملے پہ گواہ بننے والے پہ، سودی معاملے کو تحریر کرنے والے پہ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود لینے والے اگر باز نہیں آتے تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے تو یہ تمہارا اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سود کی ہر شکل سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔